دو باتیں، اس سلسلے کی چار کتابیں آپ تک پہنچ چکی، یہ پانچویں ہے۔ اب روز بروز ان کتابوں کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے، اگرچہ رفتار وہ نہیں جو جاسوسی ناولوں کی ہے، تاہم میرے اس اعلان پر کہ یہ کتابیں جاسوسی کتابوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر دلچسپ اور سنسنی خیز ہے، کچھ بچوں اور بڑوں نے ہمت کر کے پڑھ کر دیکھ لی۔ انہوں نے میرے اعلان کو 100% درست پایا، اور دراصل اسلامی تاریخ کا دامن حیرت انگیز واقعات سے مالا مال ہے، بشرطیہ کہ اس واقعاتی انداز میں لکھا جائے۔ واقعاتی انداز میں تاریخ کے غیر مطابق بچوں کے لیے ایسی کتابیں لکھنے کا تجربہ اس سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا، یہی وجہ ہے کہ بچے اور بڑے اس طرف سے بہت کم رواب ہوتے ہیں، لیکن اب جو کہ ایک نئے انداز کی چیز ان کے سامنے آئی تو قدر تجس ہوا، اور یہ تجس انہیں کتابیں پڑھ کر دیکھنے پر مجبور کرنے لگا۔ چنانچہ اکثر نے انہیں پڑھا اور وہ اپنے خطوط میں برملا یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ کی جاسوسی کتابیں بہت پسند ہیں، لیکن جتنی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، صدیق رضی اللہ عنہ کی باتیں، عمر رضی اللہ عنہ کی باتیں، عثمان رضی اللہ عنہ کی باتیں پسند آئیں، اس قدر جاسوسی کتابیں پسند نہیں ہیں۔ یہی میں اب بھی کہتا ہوں، جن لوگوں نے اب تک یہ تجربہ نہیں کیا، کہ میں نے دعوت دیتا ہوں کہ اسلامی واقعات سے بھرپور یہ پانچ کتابیں پڑھ کر دیکھیں۔ آپ رضی اللہ عنہ اس دعوے کو دعوے کے لحاظ سے بڑھ کر پائیں گے، اور نہ پائیں تو اب میں فٹ پاتھ پر خوانچہ لگانے والوں کی طرح تو یہ تو نہیں کہنے سے رہا کہ قیمت واپس۔ اشتیاق احمد۔ واقعہ نمبر ایک۔ ریگستان میں ایک شخص خدا کی عبادت میں مصروف تھا، ایک مسافر اس کے پاس سے گزرا، وہ کوفے جا رہا تھا، اس بزرگ کو دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گیا اور بولا، بابا میں بھوکا ہوں، کچھ کھانے کے لیے مل سکتا ہے؟ ہاں کیوں نہیں، یہ کہہ کر بزرگ نے اسے سوکھے ٹکڑے کے کھانے کے لیے دیے۔ مسافر نے ان ٹکڑوں کو دیکھ کر کہا، یہ تو سوکھے ٹکڑے ہیں، مجھ سے تو نہیں کھائے جائیں گے، تو پھر شہر چلے جاؤ، وہاں لنگر کھلا ہے، جا کر تازہ کھا لو، انہوں نے کہا، اور خدا کی یاد میں مصروف ہو گئے۔ مسافر اٹھا اور چل پڑا، کوفے میں داخل ہوا اور پتہ پوچھا، لنگر خانے پہنچا، دیکھا کہ لوگوں کو طرح طرح کے کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ وہ دو حسین و جمیل نوجوان لوگوں کو کھانے میں تیزی سے ادھر ادھر جا رہے تھے۔ اس نے بھی ان سے کھانا مانگا، دونوں نوجوانوں نے اسے عزت سے بٹھایا اور کئی طرح کے کھانے اس کے سامنے لا رکھے۔ اس نے خوب پیٹ بھر کر کھایا اور پھر بچا ہوا کھانا کپڑے میں باندھنے لگا۔ نوجوانوں نے دیکھا تو اس کی طرف بڑھے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شہر سے باہر ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مصروف ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے سوکھے ٹکڑوں کے سوا کچھ نہیں، میں نے سوچا واپسی پر یہ بچا ہوا کھانا اسے دے دوں۔ یہ سن کر وہ نوجوان مسکرائے اور بولے، اگر ان کے لیے لے جانا چاہتے ہو تو رہنے دو، کیونکہ یہ لنگر انہی کا جاری کیا ہوا ہے، ہم دونوں ان کے بیٹے ہیں، ہمارے نام حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ ہے۔ واقعہ نمبر دو۔ نظر بن منصور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا کہ دسترخوان پر کھٹا دودھ اور سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا تھا، دودھ اتنا بدمزہ تھا کہ اس شخص نے پیا نہ گیا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، کیا آپ اس قسم کی غذا کھاتے ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی زیادہ روکھا سوکھا کھاتے تھے اور موٹا جوٹا پہنتے تھے، اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کیا تو ڈر ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ مل سکوں گا۔ واقعہ نمبر تین۔ آپ رضی اللہ عنہ کی ایک ذرا گم ہو گئی تھی، ایک روز وہ ذرا آپ رضی اللہ عنہ نے ایک عیسائی کے پاس دیکھ لی، وہ اسے پکڑ کر قاضی شرعی کے عدالت میں لے گیا۔ یہ واقعہ آپ رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے کا ہے، اور قاضی شریع آپ رضی اللہ عنہ کی مقرر کردہ ایک قاضی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ عدالت میں پہنچ کر اپنا مقدمہ پیش کیا، انہوں نے ایک آدمی کی حیثیت سے یہ بیان دیا کہ عیسائی کے پاس جو ذرا ہے وہ ان کی ہے۔ قاضی شریع نے ان کا بیان سن کر عیسائی سے پوچھا، تم اس ذرا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ ذرا میری ہے، عیسائی نے کہا، آپ رضی اللہ عنہ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ذرا آپ رضی اللہ عنہ کی ہے؟ قاضی نے حضرت علی سے جواب دیا، میں گواہ کے طور پر اپنے بیٹوں کو پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت علی نے جواب دیا، بیٹوں کی گواہی عدالت میں قابل قبول نہیں۔ قاضی بولے، میں اپنا غلام بھی گواہی کے لیے پیش کر سکتا ہوں۔ حضرت علی بولے، اس کی گواہی بھی منظور نہیں کی جاتی، تب پھر میں اور کوئی گواہ پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت علی بولے، یہ سن کر قاضی شریع نے فیصلہ عیسائی کے حق میں دے دیا، وہ ذرا لے کر چلتا بنا۔ امیر المومنین اس کا منہ دیکھتے رہ گئے، لیکن چند قدم جا کر عیسائی لوٹ آیا اور بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ ایسا ہی فیصلہ ہے جیسے فیصلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ ایک امیر المومنین مجھے اپنے مقرر کردہ قاضی کی عدالت میں لاتا ہے اور فیصلہ اس کے خلاف ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ یا امیر المومنین، یہ ذرا آپ ہی کی ہے۔ میں اس لشکر کے ساتھ کچھ دور تک گیا تھا جو سفین جا رہا تھا۔ راستے میں نے ایک اونٹ پر سے یہ ذرا چرا لی تھی۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، چونکہ تم مسلمان ہو گئے ہو اس لیے اب یہ ذرا تمہاری ہے۔ واقعہ نمبر 4۔ خلافت سے پہلے آپ رضی اللہ عنہ کی ساری عمر اسلام کے لیے قربانیاں دیتے گزری، یہاں تک کہ بچپن بھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی ہونے کا اعلان کیا اور مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، تو ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام سرداروں کی دعوت کا پروگرام بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ سب ایک جگہ جمع ہو، تو انہوں نے اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس دعوت کا انتظام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی سپرد کیا۔ آپ نے نہایت اچھا انتظام کیا۔ جب قریش جمع ہو گئے تو انہیں اسلام کی دعوت دی۔ اس وقت حضرت علی کی عمر صرف 14 سال تھی۔ دعوت میں کل 40 مہمان تھے، جن میں حضرت حمزہ، حضرت عباس، حضرت ابو لہب، ابو طالب بھی شریک تھے۔ لوگ کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر فرمایا، خدا کی قسم میں تمہارے سامنے دنیا کی بہترین نعمت پیش کرتا ہوں، بولو تم میں سے کون میرا ساتھ دے گا؟ جواب میں وہ سب چپ رہے، صرف شیر خدا علی مرتضیٰ کی آواز بلند ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، اگرچہ میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری آنکھوں میں تکلیف رہتی ہے اور میری ٹانگیں پتلی ہیں، یعنی میں بہت کمزور ہوں، پھر بھی میں آپ سے سلام کا مددگار بنوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست دست و بازو بنوں گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، اچھا تم بیٹھ جاؤ، اور پھر لوگوں سے خطاب کیا لیکن کسی نے جواب نہ دیا۔ اس بار پھر حضرت علی اٹھے اور وہی الفاظ دہرائے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بٹھا دیا، یہاں تک کہ تیسری بار بھی کوئی کچھ نہ بولا اور کچھ۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تم میرے بھائی اور میرے وارث ہو۔ واقعہ نمبر 5۔ غزوہ بدر میں جب کافروں کے 3 نامی گرامی بہادروں نے باہر نکل کر مقابلے کے لیے للکارا، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 2 نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، لیکن کافروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مقابلے میں ہمارے ہم سر بھیجو۔ ہم سر بھیجو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 عزیزوں کے نام لیے اور حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ میدان میں نکلے۔ حضرت علی نے اپنے مقابل ولید کو ایک ہی بار میں قتل کر ڈالا، اس کے بعد جھپٹ کر عبیدہ کی مدد کی اور ان کے حریف شیبہ کو بھی قتل کر ڈالا۔ پھر جب عام حملہ ہوا تو شیر خدا نے صفیں کی صفیں الٹ دی۔ واقعہ نمبر 6۔ غزوہ احد میں جب مسلمانوں میں ابتری پھیل گئی تو مشرکین مکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹ پڑے، لیکن حضرت معصب بن عمیر نے انہیں آپ سے سلام تک جانے سے روک دیا اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اس کے بعد حیدر کرار نے بڑھ کر جھنڈا ہاتھ میں لیا اور دوسرے صحابہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس بے جگری سے لڑے کے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیا۔ ایسے مشرکوں ایک سردار ابو سعید بن ابی طلحہ نے مقابلے کے لیے کہا، شیر خدا بڑھ کے ایسا ہاتھ مارا کہ خاک پر تڑپنے لگا۔ واقعہ نمبر 7۔ غزوہ خندق میں کافروں کے سردار عبدود نے کسی کو تنہا مقابلے کی دعوت دی۔ حضرت علی نے فوراً اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ انہیں دیکھ کر بولا، کسی اور کو بھیجو، میں تمہیں قتل کرنا نہیں چاہتا۔ آپ نے فوراً جواب دیا، لیکن میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور مقابلے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر تک تلواروں سے مقابلہ جاری رہا، آخر ذوالفقار حیدر نے عبدود کا کام تمام کر دیا۔ واقعہ نمبر 8۔ فتح خیبر کے موقع پر جب قلعہ کسی سے فتح نہ ہوا تو حضرت علی کے ہاتھ میں علم دیا گیا۔ قلعے کا سردار پر جب آپ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں آیا، شعر پڑھتا ہوا آیا، آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ہی وار میں اس کا صفایا کر دیا۔ قلعے کا دروازہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ پھینکا۔ یاد رہے یہ وہ دروازہ تھا کہ 40 بندے اس کو کھولا کرتے تھے اور بند کیا کرتے تھے، اور شیر خدا نے اپنے 2 ہاتھوں سے صرف اس دروازے کو اکھاڑ پھینکا۔ واقعہ نمبر 8۔ ایک شخص کو چوری کے الزام میں پکڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا اور 2 گواہ بھی پیش کر دیے گئے۔
آپ نے گواہوں کو دھمکی دی کہ اگر ان کی گواہی جھوٹی نکلی تو سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کسی دوسرے کام میں لگ گئے۔ اس مقام سے فارغ ہو کر دیکھا تو دونوں گواہ موقع پا کر چل دیے تھے۔ آپ رضی اللہ مظلم کو بے قصور پا کر چھوڑ دیا۔ واقعہ نمبر 9۔ ایک بار کچھ نارنگیاں آئیں، انہیں مسلمانوں میں تقسیم کیا جانا تھا، لیکن اس سے پہلے امام حسن اور امام حسین نے ایک ایک نارنگی اٹھا لی۔ جناب امیر نے دیکھا تو فوراً نارنگیاں چھین لی اور پھر انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ واقعہ نمبر 10۔ ایک مرتبہ اصفہان سے مال آیا، مال میں ایک روٹی بھی تھی۔ آپ نے مال کے 7 حصے کیے تو ساتھ میں روٹی کے بھی 7 حصے کیے، پھر ان ٹکڑوں سمیت مال کو تقسیم کر کے بیت المال کو خالی کر دیا۔ اس کے بعد بیت المال میں جھاڑو دی، 2 رکعت نماز پڑھی تاکہ وہ قیامت تک ان کی امانت اور دیانت کی گواہ رہے۔ واقعہ نمبر 11۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کوفے کو اپنا دارالخلافہ بنایا، وہاں تشریف لائے تو وہاں بنے حاکم کے محل کی بجائے ایک میدان میں ٹھہرے اور فرمایا، عمر بن الخطاب نے ہمیشہ ہی ان عالی شان محلوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، مجھے بھی ان کی ضرورت نہیں، میدان ہی میرے لیے کافی ہے۔ واقعہ نمبر 12۔ بچپن سے 25-26 برس کی عمر تک حضرت سلم کے ساتھ رہے، بھلا سرور کائنات کے ہاں دنیاوی عیش کا کیا کام تھا؟ پھر حضرت فاطمہ انہیں جنت سے شادی ہوئی، انہیں جہیز میں رسول اللہ کی طرف سے ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکی اور مشکیزہ ملا۔ پھر چیزیں لے کر وہ علیحدہ گھر میں آ گئے۔ دعوت ولیمہ کے لیے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ذرہ کے سوا کچھ نہ تھا، چنانچہ اس کو فروخت کر کے دعوت ولیمہ کا سامان خریدا۔ اس میں کھجور، جو کی روٹی، پنیر اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا، لیکن یہ اس زمانے کا پرتکلف ولیمہ تھا۔ حضرت اسماء رضی اللہ کا بیان ہے کہ اس سے بہتر ولیمہ اس زمانے میں نہیں ہوا۔ واقعہ نمبر 13۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جو سامان اپنے گھر سے لائی تھی، اس میں ایک چیز کبھی اضافہ نہیں ہو سکا۔ چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں گٹے بڑھ گئے۔ گھر میں اوڑھنے کے لیے صرف ایک چادر تھی، وہ بھی اس قدر مختصر تھی کہ پاؤں چھپاتے تو سر تک نہیں پہنچتی تھی، اور سر چھپاتے تو پاؤں کھلے جاتے تھے۔ ہفتوں گھر سے دھواں نہ اڑتا، بھوک کی شدت ہوتی تو پیٹ سے پتھر باندھ لیتے تھے۔ واقعہ نمبر 14۔ اس سے آگے باقی واقع ہے، میں پڑھتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیں۔ ایک روز مزدوری کے لیے گھر سے نکلے، مدینہ کے قریب ایک بستی اوالی میں ایک بوڑھی عورت اپنے کھیت کو پانی سے سیراب کرنا چاہتی تھی۔ اس کے پاس پہنچ کر اجرت طے کی اور پانی کھینچنے لگے، یہاں تک کہ ہاتھوں پر آبلے آ پڑے۔ اس قدر زبردست محنت و مشقت کے بعد ایک مٹھی کھجوریں اجرت میں ملی، لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے۔ حضرات صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کا کیفیت سن کر شوق سے کھانے میں ساتھ دیا۔ خلافت ملنے پر بھی ان کا حال یہی رہا، موٹا جھوٹا لباس اور روکھا پھیکا کھانا ان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت تھی۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زریر نامی ایک آدمی ان کے ساتھ کھانے پر تھے۔ دسترخوان پر نہایت معمولی کھانا دیکھ کر انہوں نے کہا، امیر المومنین، آپ کو پرندے کے گوشت کا شوق نہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا، ابن زریر، خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال میں سے صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک اپنے اور اپنے گھر کے لیے، دوسرا خلق خدا کے سامنے پیش کر۔ آپ نے اپنے دروازے پر کبھی کوئی دربان نہیں رکھا۔ فیاضی کا یہ عالم تھا کہ اپنے گھر میں کبھی کبھار نوبت فاقوں تک آ جاتی۔ ایک مرتبہ آپ نے ممبر پر خطبہ دیتے فرمایا، میری تلوار کا کون خریدار ہے؟ خدا کی قسم اگر میرے پاس ایک تہ بند کی قیمت ہوتی تو کبھی اسے فروخت نہ کرتا۔ ایک شخص نے اٹھ کر کہا، امیر المومنین، میں تہ بند کی قیمت قرض دیتا۔ گھر میں کوئی خادمہ نہیں تھی۔ ایک مرتبہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی باپ رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے مصیبت بیان کرنے گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے، اس لیے واپس آ کر سو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عائشہ کی اطلاع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بابا جان، ایک لونڈی گھر کے کام کاج کے لیے مجھے بھی مل جائے۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہیں ایک ایسی بات کیوں نہ بتا دوں جو ایک خادم سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مفید ہے۔ اس کے بعد آپ سے تسبیح پڑھنے کی تعلیم کی، یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کی نصیحت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس روز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی، ہم نے اسے پڑھنا ترک نہیں کیا۔ ایک بار گھر میں 3 دن سے فاقہ تھا، آپ مزدوری کی تلاش میں نکلے، ایک باغ کو رات بھر پانی دینے کے بعد جو مزدوری ملی لے کر گھر آئے، مزدوری میں سے تیسرا حصہ لے کر حریرہ پکوانے کا نظام کیا۔
ابھی پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک مسکین نے صدا دی، حضرت علی نے سب اٹھا کر اسے دے دیا، پھر باقی میں سے نصف کے پکانے کا انتظام کیا، تیار ہی ہوا تھا کہ ایک یتیم نے آ کر سوال کیا، آپ نے وہ اٹھا کر اس کی نظر کر دیا، غرض اسی طرح تیسرے سبھی پکنے کے بعد ایک مشرک کو دے دیا، اسی طرح آپ رات بھر کی مشقت کے باوجود فاقے سے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے، دیکھا کہ زمین پر سو رہے ہیں، چادر پیٹھ کے نیچے سے سرک گئی ہے اور جسم پر گرد و غبار لگ گیا ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سادگی بہت پسند ہے اور خود اپنے دست مبارک سے ان کا بدن صاف کر کے محبت بھر لے جو فرمایا، مٹی والے اب اٹھ بیٹھ۔ زبان نبی کا عطا کردہ یہ خاطاب حضرت علی کو اس قدر پیارا ہو گیا کہ جب کوئی انہیں مٹی والے کہہ کر مخاطب کرتا تو آپ بہت خوش ہوتے، لوگ آپ سے ملنے کے لیے آتے تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا یہ گھر کا کام کاج کرتے نظر آتے۔ کچھ لوگوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شکایت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا، اے لوگوں، علی کی شکایت نہ کرو، خدا کی قسم، خدا کی ذات اور اس کی راہ کے معاملے میں وہ قدر سخت واقعہ ہوئے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ نے زرار اسدی سے کہا کہ آپ رضی اللہ کی شہادت کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہ کے اوصاف میرے سامنے بیان کرو، انہوں نے جواب میں کہا اس سے مجھے معاف فرمائیے۔ حضرت معاویہ بولے نہیں، ضرور بیان کرو۔ تب زرار بولے تو سنیے، وہ بلند حوصلہ تھے، نہایت طاقتور تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، عادلانہ فیصلہ کرتے تھے، ان کی ہر جانب سے علم کا سرچشمہ پھوٹتا تھا، ان کے تمام اطراف سے حکومت ٹپکتی تھی، دنیا کی دل فریبی اور شادابی سے انہیں وحشت ہوتی تھی اور رات کی وحشت نہ کی انہیں پسند تھی، بڑے روزے والے اور غور و فکر کرنے والے تھے، موٹا جھوٹا لباس اور روکھا سوکھا کھانا پسند فرماتے تھے، ہمارے درمیان بالکل ہماری طرح رہتے تھے، جب ہم سے سوال کرتے تو وہ ہماری بات کا جواب دیتے تھے اور جب ہم ان سے انتظار کی درخواست کرتے تو وہ ہمارا انتظار کرتے، اپنی خوشخلقی سے ہمیں اپنے قریب کر لیتے اور خود ہم سے قریب ہو جاتے تھے، لیکن اس کے باوجود خدا کی قسم ان کی ہیبت کی وجہ سے ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے، وہ اہل دین کی عزت کرتے تھے، ان کے انصاف سے کمزور نا امید نہیں ہوتے تھے، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے انہیں بعض معارکوں میں دیکھا کہ رات گزر چکی ہے، ستارے ڈوب چکے ہیں، وہ اپنی داڑھی پکڑے ہوئے بے چین بیٹھے ہیں یا غمزدہ آدمی کی طرح رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے دنیا مجھے فریب نہ دے، تو مجھ سے چھیڑ چھاڑ کرتی ہے، میں نے تجھے 3 طلاقیں دی ہیں، تیری عمر کم اور تیرا مقصد حقیر ہے، سفر خرچ کم اور سفر لمبا ہے، یعنی نیکیاں کم ہے۔ یہ الفاظ سن کر حضرت امیر معاویہ رو پڑے اور فرمایا خدا ابو الحسن پر رحم کرے، اور وہ ایسے ہی تھے۔ حضرت عثمان کی شہادت سے کوئی 4 5 دن بعد لوگ خلیفہ کے چناؤ کے لیے جمع ہوئے اور عام خیال یہ پایا گیا کہ لوگوں کا رجحان حضرت علی کی طرف سے ہے، اس طرح انصار اور مہاجرین نے مل کر آپ کو خلافت کا منصب پیش کیا، اسے قبول کر لینے پر زور بھی دیا گیا، حضرت عثمان کو شہید کرنے والوں میں سے بھی بہت سے لوگوں اس پر اصرار کیا آپ رضی اللہ عنہ خلافت قبول کر لے، آپ رضی اللہ عنہ نے انکار کرنا چاہا لیکن انکار کی کوئی صورت نظر نہیں، باغیوں کی وجہ سے آپ نے ضرور انکار کیا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کرنے اور پر انہیں قتل کرنے والوں کے اصرار پر خلیفہ بنے، لیکن آپ جب کہ انصار مہاجر اس پر متفق ہوئے تو انہیں ماننا ہی پڑا، چنانچہ ممبر نبی پر جا بیٹھے اور لوگ آ کر بیعت کر رہے ہیں، کچھ لوگوں نے ان کی بیعت سے انکار بھی کیا، آپ نے بھی ان بیعت پر زبردستی نہیں کی اور نہ دوسروں کو اجازت دی کہ انہیں مجبور کرے، حضرت طلحہ اور حضرت عبیر نے بھی بیعت نہیں کی لیکن باغیوں نے انہیں مجبور کیا، حضرت علی نے بھی انہیں بیعت لیے بغیر نہیں چھوڑا، نئے خلیفہ کی ایک ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑا جائے اور ان سے بدلہ لیا جائے، لیکن اس وقت مدینے میں ہر طرف باغی باغی تھے، ان میں سے اکثر نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی اور دوسری ایک عثمان کے قاتلوں میں سے کسی کے بارے میں کوئی شہادت نہیں مل رہی تھی، اس لیے حضرت علی قاتلوں کو گرفتار نہ کر سکے، مہاجرین اور انصار کا مطالبہ بھی یہی تھا کہ فوری طور پر قاتلین عثمان کو سزا دی جائے، کیونکہ ان سے بدلہ نہ لیا گیا تو ہر خلیفہ پر لوگ اس پر چڑھ بڑھ کر دوڑیں گے کہ حضرت خلیفہ بھی علی بھی اس بات کو نہ مانتے تھے، لیکن قاتلوں کو انتخاب کرنے کی صورت نظر نہ آئی، صورت نظر نہ آئی، انہوں نے صحابہ اور دوسرے لوگوں سے بھی کہا کہ ذرا فتنہ دب لینے دو، پھر حضرت عثمانی کے قاتلین سے نمٹ لیا جائے گا، حضرت صحابہ نے آپ کی یہ بات مانی، چنانچہ آپ شام کے حکمران حضرت امیر واقعی متوجہ ہوئے،
امیر معاویہ اسلام لانے کے بعد سر کے صحبت میں رہ چکے تھے اور بڑے بڑے صحابہ میں شمار کیے جانے لگے، وہ وہی کی کتابوں میں سے بھی ایک تھے، یوں بھی مخلص انسان تھے، اس کے باوجود لوگوں کو خیال تھا کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ میں نہیں بنی گی، اور ہوا بھی یہی۔ حضرت خلیفہ بننے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کہ عثمان کے زمانے کے تمام حاکموں کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ نئے حاکم روانہ کیے۔ چنانچہ بصرہ کے لیے ایک مشہور انصاری حضرت عثمان بن حنیف، شام کے لیے ان کے بھائی حضرت سہیل بن حنیف، اور مصر کی طرف قیس بن سعد روانہ کیا۔ رہ گیا کوفہ، تو اس کے لیے آپ نے عمارہ بن شہاب کو چنا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک کوفی نے انہیں واپس ہو جانے کی دھمکی دی کہ اگر وہ واپس نہیں ہوں گے تو قتل کر دی جائیں گے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کوفے کے لوگ اپنے امیر حضرت ابو موسیٰ نے اپنے اور کوفہ والوں کی بیعت حضرت علی کی خدمت میں بھیج دی۔ یمن کا حاکم آپ آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے چاچا زاد بھائی عبداللہ عباس کو مقرر فرمایا۔ حضرت علی کے گورنر اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قیس بن سعد تو آسانی سے مصر پہنچ گئے اور عام مصریوں سے حضرت علی کی بیعت لے لی۔ البتہ ان میں سے ایک جماعت ایک مقام پر جمع ہو کر عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ کرنے لگی۔ عثمان بن حنیف جب بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی چال نہیں کھیلی۔ حضرت عثمان کے حاکم وہاں سے مکہ چلے آئے۔ حضرت سہیل بن حنیف شام کی طرف روانہ ہوئے، ابھی وہ شامی حدود میں تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت معاویہ کے سواروں سے مڈ بھیڑ ہو گئی۔ سواروں کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا وہ حاکم ہو کر آئے ہیں۔ سواروں نے جواب دیا اگر آپ عثمان کی طرف سے ہیں تو حکومت حاضر ہے، لیکن اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو اس کے پاس چلے جائیے جس نے بھیجا ہے۔ چنانچہ وہ واپس آ گئی۔ اس پر حضرت علی نے مصور بن فرخمہ کو اپنا ایک خط دے کر بھیجا کہ جس میں حضرت معاویہ کو لکھا کہ وہ بیعت کر لیں اور شام کے رئیسوں اور امیروں کو لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ خط میں یہ نہیں لکھا کہ وہ اپنے علاقے کے حاکم باقی رہیں گے۔ حضرت معاویہ نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ اپنے ایک آدمی کو ایک خط دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط میں انہوں نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تھا۔ قاصد نے حضرت علی کے پوچھنے پر بتایا کہ شام کے لوگ حضرت عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں۔ حضرت علی نے مدینے کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جس میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی تھے، اور ان سب کے سامنے حضرت معاویہ کا خط رکھا جس کا صاف مطلب یہ تھا کہ حضرت امیر معاویہ کو ان کی بیعت منظور نہیں۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ بہتر ہوگا فتنہ کو بڑھنے سے پہلے ہی روک دیا جائے، لیکن لوگوں کو تو نہ دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر نے مکہ جانے کی اجازت مانگی اور دونوں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت علی نے شامی سے جنگ کی تیاری کرنے لگے، یہ ابھی جنگ کی تیاری میں مصروف تھے کہ مکہ سے بے چین کر دینے والی خبریں آئیں۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے مکہ کا رخ کیا، حضرت عثمان کے گورنروں میں سے بھی کئی مکہ پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ بھی مکے میں موجود تھی، حج سے فارغ ہو کر مدینے کی تیاری کو کر چکی تھی کہ حضرت عثمان کی شہادت کی خبر ملی تو وہ بھی مکے کی طرف واپس موڑ گئی۔ ان کا ارادہ یہی تھا کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کے ساتھ مل کر عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ کیا جائے۔ حضرت طلحہ اور زبیر نے حضرت صدیق کو بصرے کی طرف چلنے کا مشورہ دیا۔ اس پر کیا تم لوگ مجھے لڑائی کا مشورہ دے رہے ہو؟ ان حضرات نے جواب نہیں، ہمارا مقصد تو صرف یہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کا مطالبہ کیا جائے، یہی میں چاہتی ہوں، انہوں نے فرمایا، اور اس میں حضرت عائشہ ان کے ساتھیوں کے بصرے کی طرف کوچ کیا۔ حضرت علی کو یہ اطلاعات ملی تو انہوں نے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے معاملات طے کرنا چاہا۔ دراصل الجھن یہ تھی کہ اس وقت حضرت علی کی بیعت کرنے والوں میں سے زیادہ تعداد ان باغیوں کی تھی جنہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تھا اور ان کے قتل میں حصہ لیا تھا۔ ان سب لوگوں نے حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینا فوری طور پر ان کے لیے ممکن نہ تھا، لہٰذا لوگ سے کہیں حضرت عائشہ صدیقہ اور ان کے ساتھیوں کو مطالبہ زور نہ پکڑ جائے اور اس مسلمان آپس میں نہ ٹکرا جائے، لہٰذا وہ بھی بصرے کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ آپس میں بات چیت کر کے معاملات نپٹا جا سکے۔ لیکن افسوس ان کے ہمساریوں میں بڑی تعداد اب بھی ان باغیوں کی ہی تھی جنہوں نے عثمان کے خلاف کوششیں کی تھی۔ حضرت علی مدینے سے نکلے، ان کا ارادہ یہی تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ حضرت طلحہ اور زبیر سے بات چیت کر کے اپنی جماعت میں شامل کر لے۔ بصرے کے حاکم عثمان بن حنیف کو جب یہ معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ اور ان کے ساتھی بصرے کی طرف آ رہے ہیں تو اس نے اپنے دو قاصدوں کو بھیجا کہ ان سے معلوم کرے کہ وہ اس طرف کس لیے آئے ہیں۔ انہوں نے قاصدوں سے کہا کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ چاہتے ہیں، اور اس طرح بصرے کے لوگوں میں سے بھی بہت سے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ آخر حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے اور پہنچتے ہی اپنے سفیر کو حضرت عائشہ صدیقہ حضرت طلحہ اور زبیر کی خدمت میں روانہ کیا۔ ان کے سفیر کا نام واقع بن عمرو تھا۔ انہوں نے عائشہ سے پوچھا حضرت عائشہ سے پوچھا کہ آپ رضی اللہ عنہ کس ارادے سے نکلے، لوگوں کی خرابی کی اصلاح کرنے کے لیے؟ حضرت عائشہ بولی مثلا آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ موقع نے پوچھا۔ جواب میں ملا حضرت عثمان مظلوم شہید کر دیے گئے، جب تک ان کے قاتلوں کو سزا نہیں دی جائے گی معاملات درست نہیں ہوں گے، حالات معمول پر آنے کے بعد ہی اس سلسلے پر کچھ کیا جا سکتا ہے، اس وقت حالات بہت نازک ہے۔ حضرت علی اس خیال سے یہاں آئے ہیں، اگر حضرت علی اس نظریے سے آئے ہیں تو ہمیں بھی یہ بات منظور ہے، ہم ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کاکا خوشی خوشی واپس آیا، حضرت علی کو اس گفتگو سے باخبر کیا اور وہ بھی سن کر بہت خوش ہوئے۔ اس بات چیت کے بارے میں حضرت علی کے ان ساتھیوں کو بھی معلوم ہو گیا جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں کسی نہ کسی صورت میں حصہ لیا تھا۔
صلح صفائی کی بات چیت نے انہیں بوکھلا دیا. وہ ڈرے کہ اگر یہ آپس میں مل بیٹھے اور ان کے اتفاق عثمان شہید کے قاتل کی سطح پر ہو گیا تو ہمیں کہیں کے نہ رہیں گے. انہوں نے آپس میں رازدارانہ انداز میں مشورہ کیا کہ پوری تیاری کر لو اور خاموش رہو. جب یہ آپس میں مل بیٹھے تو جنگ چھیڑ دو. اس طرح صلح کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی اور ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا. چنانچہ جیسی حضرت علی حضرت زبیر آپس میں بات چیت شروع کی, ان لوگوں نے حضرت عائشہ کے ساتھیوں پر اچانک حملہ کر دیا. اس اچانک حملے سے سب کچھ درف برف کر دیا. حضرت علی لڑائی کو روکنے کی پوری کوشش کی, کھڑے ہو گئے, لیکن آگ جو بھڑک چکی تھی اسے سرد نہ کر سکے. جنگ چھڑتے دیکھ کر حضرت زبیر کو بہت رنج ہوا اور وہ دونوں فریقوں کے درمیان سے نکل کر ایک سمت میں چل دیے, یہاں تک کہ وادی الصبا میں پہنچ گئے, اور اس جگہ احنف بن قیس نامی آدمی نے انہیں شہید کر دیا. حضرت طلحہ کو بھی کسی نے پیچھے سے ایک تیر مارا اور وہ بھی شہید ہو گئے. اس پر بھی لڑائی جاری رہی. دونوں فریق لڑتے لڑتے تھک گئے. دونوں طرف کے بے شمار آدمی مارے گئے. جب بے تحاشا خون بہا چکا تو دونوں طرف کے لوگوں کو ہوش آیا کہ یہ کیا ہو گیا. اٹھتے ہاتھ جب رکے تو بے شمار لوگ قتل ہو چکے تھے. حضرت علی اور حضرت عائشہ کو بے تحاشا رنج ہوا, لیکن اب کیا ہو سکتا تھا, تیر کمان سے نکل چکا تھا. اس موقع پر حضرت علی نے فرمایا, کسی کے گھر میں نہ گھسنا, کسی کی بے حرمتی نہ کرنا, مال غنیمت نہ لوٹنا, کسی بھاگنے والے کا تعاقب نہ کرنا. آپ نے تمام مقاتلین پر نماز جنازہ پڑھی, لوگوں کو اپنے اپنے مردے دفن کرنے کی اجازت دی, کٹے ہوئے اعضاء کے ٹکڑے جمع کروائے اور ایک بڑا گڑھا کھود کر اس میں دفن کرا دیے. یہ دردناک حادثہ حضرت علی کی خلافت کے صرف چند ماہ بعد ہوا. خود مسلمانوں کے ہاتھوں مسلمانوں کے خون کی ندیاں بہہ گئی. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات کی, اس واقعے پر افسوس کا اظہار کیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی ایسی ہی خیالات کا اظہار کیا. آپ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رخصت ہوئے ہی تھے کہ دو آدمی اس مکان کے دروازے پر آ کھڑے ہوئے جس میں حضرت عائشہ ٹھہری ہوئی تھی, اور اونچی آواز سے آپ رضی کی شان میں سخت الفاظ نکالے. حضرت علی نے ان کے الفاظ سن لیے, دونوں کو بلایا اور انہیں سو سو کوڑے لگائے. اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مشہور ہے کہ اس میں حضرت عائشہ اونٹ پر سوار ہو کر جنگ میں شریک ہوئی اور ان کا اونٹ آخر تک جمع کھڑا رہا اور لوگ ان پر پرواہ وار نثار ہوتے رہے. لیکن بعض مورخوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میدان میں تشریف نہیں لے گئی تھی. اصل بات کیا تھی خدا ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال اسی جنگ کے بعد حضرت عائشہ مدینے چلیں گی. آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ روز یا کم از کم ایک ماہ تک بصرے میں قیام کیا اور پھر کوفے کی طرف روانہ ہوئے. کوفے کے لوگ بھی اس جنگ کی وجہ سے ڈرے ڈرے اور سہمے تھے, غمگین بھی تھے, کیونکہ ان میں بہت سو کے باپ بھائی اور بیٹے جمل میں شہید ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ کو شام کا ولی حضرت عمر فاروق اعظم نے مقرر فرمایا تھا. ان کے پورے دور خلافت میں شام کے ولی وہی رہے. اگرچہ حضرت عمر ولیوں کو بدلتے رہتے تھے, لیکن حضرت امیر معاویہ نے شامی فوجیوں کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کیا کہ انہوں نے رومیوں کے مقابلے میں ایسی ثابت قدمی دکھائی کہ آپ نے حضرت امیر معاویہ کو بدلنا مناسب نہ سمجھا. یہاں تک کہ عہد فاروق کے بعد خلافت عثمان کا دور آیا, انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے دور کے باقی تمام حاکموں کو تو بدل دیا, لیکن امیر معاویہ کو بحال رہنے دیا اور ان سے حضرت عمر کی طرح خوش اور مطمئن رہے. ان پر اپنے تمام گھروں سے تمام بھروسہ کیا کیونکہ وہ بہت بہمت اور مشکلات میں بھی نہ گھبرانے والے تھے. حضرت عثمان کے بعد مدینے میں حضرت علی کی بیعت کر لی گئی اور دوسرے صوبوں میں بیعت کے لیے آدمی روانہ کیے گئے, اور حضرت امیر معاویہ نے یہ مطالبہ رکھا کہ پہلے قتلی عثمان کو پکڑا جائے. شام کے لوگ پوری طرح حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے, لہذا حضرت علی کو ان کی طرف سے خطرہ تھا. چنانچہ انہوں نے کوفہ پہنچنے کے بعد فوراً حضرت امیر معاویہ کی خدمت میں ایک صحابی جریر بن عبداللہ بجلی کو سفیر بنا کر بھیجا تاکہ آپس میں بات چیت کے ذریعے معاملات کو نپٹا جائے. جریر بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور اس سے گفتگو کی. وہ خوشی سے سنتے رہے, پھر مختلف مقامات کے رئیسوں کو بلوایا اور حضرت نے مطالبے کا ان سے ذکر کر کے مشورہ طلب کیا. سب نے مشورہ دیا کہ بیعت سے انکار کر دیا جائے جب تک حضرت علی عثمان کے قاتلوں کو سزا نہیں دیتے. اس طرح حضرت جریر بن عبداللہ بجلی ناکام لوٹے. اب حضرت امیر معاویہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی, لیکن انہوں نے پہلے ہی اپنے ایک آدمی کو خط دے کر حضرت کی خدمت میں روانہ کیا. خطوں کے دعوت کا سلسلہ چلتا رہا, لیکن نتیجہ کچھ نہ نکلا. اب صاف نظر آنے لگا کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں. سن 36 میں حضرت علی نے اپنا ہر اول دستہ روانہ کیا, لیکن انہیں حکم دیا کہ شامیوں سے سامنا ہو جائے تو لڑائی میں پہل نہ کرنا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں. پھر آپ رضی اللہ عنہ نے ایک عظیم لشکر لے کر نکل پڑے اور صفین کے مقام پر پہنچ گئے, لیکن حضرت امیر معاویہ ان سے پہلے ہی اپنے لشکر کو لے کر وہاں پہنچ چکے تھے. کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کی فوج نے صفین کے مقام پر پہنچ کر نہر فرات سے قریب ایک مقام پر پڑاؤ کیا. حضرت علی کا حضرت امیر معاویہ سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ حضرت معاویہ ہی کوئی ارادہ رکھتے تھے. امیر معاویہ کا مطالبہ تو صرف اتنا تھا کہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے خون کا بدلہ لیا جائے. ادھر حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں میں وہ باغی تھے جنہوں نے حضرت عثمان کے قتل میں حصہ لیا تھا. اس وقت حضرت علی
ان کے گھیرے میں تھے۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت امیر معاویہ دراصل حضرت علی کو ان بلاویوں کے گھیرے سے نکالنے کی غرض سے ہی میدان میں آئے تھے۔ خدا بہتر جانتا ہے دونوں لشکر آمنے سامنے آ گئے، لیکن دونوں لشکر کے امیر اور لشکری جنگ سے بچنا چاہتے تھے، اس لیے کوئی پہل کرنے پر تیار نہ ہوا۔ بس ایک طبقہ ضرور ایسا تھا جو جنگ چاہتا تھا، وہی بلوائیوں کا۔ نہر فرات سے دونوں لشکر پانی لیتے تھے، اس طرح دونوں کے لوگوں کی آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی۔ فریقین کے درمیان خیالات کا شدید فرق ضرور تھا، لیکن وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں تھے۔ چنانچہ سفیر آئے گئے، صلح کے لیے بار بار کوشش کی گئی، یہاں تک کہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا۔ محرم کے مہینے میں لوگ خون بہانا، لڑنا جھگڑنا پسند نہیں کرتے تھے، لہذا ایک مہینہ اور مل گیا۔ اسی دوران بھی پیغامات کا تبادلہ ہوتا رہا، لیکن صلح کی کوئی صورت نظر نہیں اور جنگ ہو کر رہی۔ اب ایسا ہوا کہ ایک دستہ ایک لشکر سے نکلتا اور ایک دستہ دوسرے لشکر، دونوں دستے صبح سے شام تک جنگ کرتے رہتے اور باقی لشکر دیکھتے رہتے۔ عام جنگ شروع نہیں ہو سکی۔ ادھر خط و کتابت بھی جاری، شام کو جب لڑائی بند ہوتی تو ایک دوسرے کی جو جوان مردی کی باتیں کی جاتی، یہاں تک کہ لوگ ان کی جھڑپوں سے تنگ آ گئے، کیونکہ اس طرح دلوں میں دشمنی اور اور بڑھ رہی تھی۔ آخر حضرت تنگ آ کر عام حملے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت امیر معاویہ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ دونوں لشکر آخر ایک دن لڑ ہی پڑے اور دن بھر لڑتے رہے، یہاں تک کہ رات کا بھی ایک حصہ لڑائی میں گزر گیا اور کسی کو کامیابی نہ ہوئی۔ دوسرے دن میں شدید جنگ ہوئی، دونوں طرف کے لوگوں نے جو آمدگی کے خوب جوہر دکھائے، مسلمان کٹ کٹ کر گرے، یہاں تک کہ دوسرے دن کا سورج بھی غروب ہو گیا، لیکن لوگوں نے ہاتھ نہ روکے، جنگ برابر جاری رہی اور رات کے ایک حصے تک لڑائی ہوئی۔ تیسرے دن امیر معاویہ کی فوج میں ابتری کے اثار پیدا ہوئے، پھر اچانک حضرت امیر معاویہ کے لشکریوں نے قرآن شریف نیزوں پر اٹھا لیا اور منادی کرنے والے نے پکار کر کہا، خدا کی کتاب اول تا آخر ہمارے درمیان ہے، عرب اسلام اور سرحدیں زیادہ اہم مسائل ہیں، خدا کے لیے انہیں سامنے رکھو، اگر شام کی ہلاک ہو گئے تو شام کی سرحدوں کا کیا ہوگا، اور اگر عراقی فنا ہو گئے تو عراق کی سرحدوں کی نگرانی کون کرے گا۔ حضرت علی کے آدمی نے نیزوں پر قرآن دیکھے، اللہ کی طرف بلانے والی پکار سنی، چنانچہ ان کے ہاتھ رک گئے، حضرت علی کے ساتھ جنگ سے تنگ آ گئے تھے، لہٰذا لڑنے پر کسی تیار نہ ہوئے۔ آخر کار حضرت علی بھی لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آپ نے قاصدوں کے ذریعے پوچھا کہ قرآن مجید اٹھانے کا کیا مقصد ہے۔ حضرت امیر معاویہ کی طرف سے جواب ملا کہ میری خواہش ہے کہ آپ دونوں اپنی طرف سے ایک آدمی مقرر کریں اور الہ حکم دے کے ہمارے درمیان اختلاف کا فیصلہ اللہ کی کتاب کی روشنی میں کریں۔ اللہ نے اس رائے کو منظور کر لیا۔ یہ جنگ صفین تھی، اس میں بھی بے تحاشا مسلمان ہلاک ہوئے، لیکن جنگ جمل کی طرح اس جنگ کے بارے میں بھی بہت اختلافات پایا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی کتابوں میں واقعات مختلف انداز سے آئے ہیں، لہٰذا یہ فیصلہ کرنا انتہائی مشکل ہے کہ کیا ہوا تھا اور کیا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی طرف سے ابو موسیٰ کو سالس مقرر کرتے کے حق میں نہیں تھے، لیکن ان کے ساتھ ہی اڑ گئے اور انہوں نے کہا کہ سالس ابو موسیٰ ہی ہوں گے۔ دونوں امیروں نے یہ بات مان لی کہ سالس جو فیصلہ بھی کریں گے وہ اسے ماننے کے پابند ہوں گے، لیکن یہاں حضرت علی کے ساتھیوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ خدا کے سوا کوئی ثالث نہیں، یعنی کون حق پر ہے اور کون حق پر نہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کرے گا، پھر انسانوں کو کیوں کا ثالث سمجھا جا سکتا ہے، یہ لوگ افراد میں کم تھے، اس لیے حضرت علی کو زیادہ تعداد کا ساتھ دینا پڑا۔ اس پر یہ گروہ ناراض ہو کر حضرت کے ساتھ چھوڑ گیا اور لشکر سے نکل گیا۔ یہ لوگ خارجی کہلائے اور انہوں نے حضرت علی کی دشمنی پر کمر باندھ لی۔ عزرا کے مقام پر دونوں سالس جمع ہوئے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دو متا الجن الجندل کے مقام پر جمع ہوئے، سالسوں کے ساتھ 400 آدمی آئے تھے۔ دونوں سالسوں کے درمیان گفتگو ہوئی، یہ گفتگو علیحدگی میں ہوتی رہی، آخر دونوں سالسیں اس فیصلے میں پہنچے کہ حضرت علی و زمان میں دونوں کو معزول کر دیا جائے۔ جب دونوں سب لوگوں کے سامنے حاضر ہوئے تو عمر بن علاس نے پہلے ابو موسیٰ اشرف کو فیصلہ کرنے کا لیے کھڑا کر دیا، چنانچہ انہوں نے اٹھ کر کہا، ہم دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ علی اور معاویہ دونوں کو معزول کر دیں اور خلافت کا مسئلہ مسلمانوں کے مشورے سے کریں۔ ان کے بعد عمر بن عاص کھڑے ہوئے اور بولے، ابو موسیٰ نے اپنے ساتھی کو معزول کیا اور میں بھی انہیں معزول کرتا ہوں اور اپنے ساتھی کو برقرار رکھتا ہوں۔ یہ سن کر موسیٰ اشرف غصے میں آ کر بولے، خدا تیرا بھلا نہ کرے، تو نے بدعہدی کی اور جھوٹ کہا۔ قوم ایک بار پھر الجھ گئی، اس طرح کوئی فیصلہ نوکا زیر نے یہ فیصلہ سن کر اپنے لوگوں سے کہا، میں تم پہلے ہی کہا تھا اس چال میں نہ آؤ۔ حضرت علی ایک بار پھر شامیوں پر حملہ کرنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ پیش آئی کہ ان کی فوج سالسوں کے مسئلے پر دو گروہوں میں بٹ گئی۔ ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ سالس مقرر کرنا ہی نہیں چاہیے تھے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ثالث ہو ہی نہیں سکتا، چنانچہ اس موقع پر وہ حضرت علی کے ساتھ چھوڑ گئے اور لشکر سے نکل گئے۔ ان لوگوں کو خارجی کہا جاتا ہے، ان کے جانے کے بعد لشکر کی پوزیشن کمزور ہوگی، اس لیے حضرت علی نے اپنے عباس کو مدد کے لیے لکھا، انہوں نے فوج بھیجی۔ جب خاطر خواہ فوج جمع ہو گئی تو حضرت علی ایک بار پھر شام کے ارادے نکلے، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ انہیں ایسی خبریں ملی جن کی وجہ سے سارا منصوبہ درہم برہم ہو گیا۔ ان خبروں کا تعلق خارجیوں سے تھا، خارجی جو ان کے ساتھ چھوڑ گئے تھے انہوں نے نہروں اور ان کا نہروان کا رخ کیا تھا اور وہاں جمع ہو گئے تھے۔ اب یہ لوگ فتنوں اور فساد پر آمادہ ہو گئے تھے، لہذا علی مناسب خیال کیا کہ پہلے ان سے نبٹ لیے۔
ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے حضرت علی انہیں ایک خط لکھا کہ دونوں ساتھ سے کسی بات میں متفق نہ ہو سکے، لہٰذا اب علیحدگی کی کیسی، آ کر میرے ساتھ مل جاؤ تاکہ شامیوں کے ساتھ جنگ کی جا سکے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اب ہمارا آپ رضی اللہ تعلق نہیں، آپ رضی اللہ عنہ کے اوپر ہمارے درمیان تلوار ہے۔ دراصل ان کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے خدا کے سوا دوسرے کو ساز مان کر کفر کیا ہے۔ پہلے آپ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو کافر کہیں، پھر توبہ کریں، تب ہم آپ کے ساتھ ہوں گے اور شامیوں سے جنگ کریں گے۔ ان کی یہ بات ماننے سے انکار کرے تا ہم انہیں اسی وقت کچھ نہ کہا جب تک انہوں نے کوئی شرارت نہ کی اور شام کی مہم میں مصروف رہے، لیکن پھر انہیں یہ اطلاعات ملی کہ ان لوگوں نے فتنہ فساد برپا کرنا شروع کر دیا ہے اور عبداللہ بن خباب کو قتل کر دیا۔ حضرت خباب کا شمار ممتاز صحابہ میں ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ چند عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنے کی اطلاع ملی جو عبداللہ بن خباب کے ساتھ ساتھ تھی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ لوگوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں، تو حضرت علی نے اپنا ایک آدمی ان کے پاس بھیجا تاکہ ان سے باز پرس کی جائے۔ جن لوگوں نے عبداللہ بن خباب پانچ بچوں اور عورتوں کو خون بہا، انہیں اس کے حوالے کر دیں۔ حضرت علی کا قاصد جب خارجیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے عبداللہ بن خباب اور دوسروں کے قاتلوں کو تو کیا اس کے حوالے کرنا تھا، خود اسے بھی قتل کر دیا۔ قاصد کے قتل کی اطلاع حضرت علی کو ملی تو انہیں بہت غصہ آیا، رنج بھی ہوا۔ حضرت علی نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اپنے پیچھے خارجیوں کو فتنہ و فساد پھیلانے کی آزاد چھوڑ دیں اور خود شام کی طرف روانہ ہو۔ ان کے ساتھیوں نے بھی خارجیوں پر حملہ کرنے کی تجویز پیش کی تاکہ ان سے فراغت پا لینے کے بعد اطمینان سے شام کا رخ کرے۔ چنانچہ حضرت علی اپنے لشکر کو لے کر نہروان کی طرف روانہ ہوئے، جب ان سے مقابلہ اور تو مطالبہ کیا کہ وہ عبداللہ بن خباب اور ان کے ساتھیوں کے قتلوں اور ان کا حوالے کرتے، اس پر سب ایک زبان ہو کر بولے ہم سب کے سب قاتل ہیں۔ ان کے جواب پر بھی آپ نے ان کے خلاف جنگ شروع نہ کی اور انہیں خط و کتابت اور واعظ نصیحت کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، اور ان کی اس تدبیر کا اچھا اثر ہوا اور بہت سے خارجی چوری چھپے سے نکل کر کوفے پہنچ گئے اور ان کی بہت سی تعداد فوج سے کنارہ کش ہو گئی۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ سردار عبداللہ وہاب کے راسبی کے ساتھ صرف 3,000 اس سے کچھ زیادہ آدمی رہ گئے۔ جب یہ لوگ کسی طرح حضرت علی کی بات ماننے پر تیار نہ ہوئے تو اور وہ ان سے مایوس ہو گئے تو فوج کو حکم دے دیا کہ لیکن یہ ہدایت بھی کی کہ جب تک وہ حملہ آور نہ ہو تم بھی حملہ آور نہ کرنا۔ حاجیوں نے بھی یہ دیکھ کر اپنی تیاری کر لی اور ایک دو دو پہر کے وقت جنگ کے میدان میں اس طرح ٹوٹ پڑے جیسے پیاسے پانی پر ٹوٹتے ہیں۔ ان کے منادی کرنے والے نے بلند آواز میں کہا ہے کوئی جنت میں جانے والا؟ سب نے چلا کر جواب دیا ہم سب جنت میں جانے والے۔ اس کے بعد حضرت کی فوج پر پوری شدت سے حملہ کیا۔ حضرت علی کے تیر اندازوں نے تیر مار مار کر ڈھیر لگا دیے۔ تھوڑی دیر بعد میدان صاف ہو چکا تھا۔ ہلاک ہونے والوں میں سردار عبداللہ بن وہب راسی بھی تھا۔ فتح کے باوجود حضرت علی کے ساتھیوں نے دیکھا کہ آپ نے زیادہ کچھ پریشان ہے۔ انہوں نے پوچھا یا امیر المومنین آپ کس لیے پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا خارجیوں میں سے ایک ایسے آدمی کو تلاش کرو جس کا ہاتھ پیدائشی طور پر بیکار ہے اور جس کے بازو پر ایک گول سا ابھار ہے، یہ ابھار کافی بڑا ہوگا اور راس پر سیاہ رنگ کے بال بھی ہوں گے۔ لوگ مقتولین میں سے ایک آدمی کو تلاش کرنے میں جٹ گئے، لاشیں الٹ پلٹ کر دیکھی، یہ تلاش کرتے کرتے جاتے اور اپنی ناکامی کے بارے میں حضرت علی کو بتاتے جاتے کہ میں بھی نہ ہوتے دیکھ کر آپ کی پریشانی اور اضافہ ہوتا جائے، اور کافر اور فرماتے تھے خدا کے ساتھ نہ میں نے جھوٹ کہا ہے اور نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا ہے، دیکھو اچھی طرح تلاش کرو، وہ آدمی لاشوں کے درمیان میں کہیں ہوگا۔ پھر سن کر لوگ پھر تلاش کرنے لگ جاتے، اسی دوران بہت دیر ہوگی، آخر ایک آدمی نے کہا یار وہ مل گیا ہے۔ حضرت سجدے میں گر کر بولے خدا کی قسم میں نے جھوٹ مطلب نہ مجھ سے جھوٹ کہا گیا تھا۔ اس شخص کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو تم نے انصاف نہیں کیا۔ یہ اس نے غزوہ حنین میں فتح کے بعد اس وقت کہا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرماتے اور اس موقع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اربوں کی دلجوئی کے لیے انہیں کچھ زیادہ حصہ دیا تھا کیونکہ وہ اس کے حقدار بھی تھے۔ یہ دیکھ کر ہی اس نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو تم نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جملے کی طرف کوئی توجہ نہ دی اور مال تقسیم کرتے رہے۔ اس نے دوسرے نے پھر یہی کہا تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ، لیکن جب اس نے تیسری مرتبہ جملہ دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ لوگوں نے چاہے اس کا کام تمام کر دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا اور اس سے فرمایا رہنے دو، اس شخص کی اصل سے ایک قوم نکلے گی جس سے دین اس کی طرح دور ہو جائے گا جسے کمان سے تیر دور ہو جاتا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ خارجی نے فرصت پا کر حضرت علی نے خیال کیا کہ تمام معاملات ٹھیک ہو گئے اور اب وہ فتح فوج کو لے کر شامیوں پر حملہ کر سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک اور الجھن ان کے راستے میں آئی۔ خارجی جو مارے گئے زیادہ تر کوفے سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا کوفے کے بہت سے گھروں میں ماتم بپا ہو گیا۔ حضرت علی کی فوج میں بے شمار ایسے لوگ تھے جو ان خارجیوں کے قریبی رشتہ دار تھے، اس طرح وہ بھی غمگین تھے، گئے وہ فتح پا کر خوش بھی تھے اور غمگین بھی۔ ان حالات میں وہ کسی طرح بھی شام پر حملے کے لیے تیار نہ تھے۔
دبی دبی زبان میں ان میں سے اکثر نے یہ تک کہہ دیا، اب ہمارے ترکشوں کے سارے تیر ختم ہو چکے ہیں، تلواریں ٹوٹ چکی ہیں، نیزے نکمے ہو چکے ہیں، اب ہمیں اپنے شہر جانے دے تاکہ کچھ آرام کر لیں، اپنے ہتھیار درست کریں، اس کے بعد ہم ساتھ مل کر شامی کے ساتھ جنگ کریں گے۔ پھر حضرت علی نے لے کر نخلیہ کے پڑاؤ پر آئے اور یہ حکم بھی دیا کہ پڑاؤ نہ چھوڑے اور شہر میں داخل نہ ہو تاکہ وہ حالات پر غور کرے، لیکن وہ چھپ چھپا کر اکیلے اکیلے یہ دو دو چار مل کر ایک ساتھ نکل بھاگے، یہاں تک کہ پڑاؤ میں بہت توڑے آدمی رہ گئے جن سے کام نہیں چل سکتا تھا۔ اب حضرت علی خود کوفہ چلے آنے پر مجبور ہو گئے تھے تاکہ حالات پر نئے سرے سے غور و فکر کریں۔ ادھر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع مل چکی تھی کہ حضرت علی شام پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر رہے ہیں، چنانچہ وہ اپنے آدمی کو لے کر سفین تک آ چکے تھے، لیکن حضرت علی نہ آئے۔ اس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ خارجیوں نے نپٹنے کے سلسلے میں نہروان چلے گئے ہیں اور یہ کہ ان کے ساتھی ابھی لڑائی کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ دمشق واپس آ گئے۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں کو کچھ دن آرام کرنے دیا، پھر جب آپ کو اندازہ ہو گیا کہ آرام کا وقفہ پورا ہو گیا تو انہیں جنگ کے لیے تحریک کا حکم دیا۔ ساتھیوں نے ان کی بات سنی ضرور، لیکن اس پر عمل نہ کیا، جس سے آپ نے سمجھا کہ ابھی وہ کچھ اور آرام کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد بھی وہ تیار نہ ہوئے تو ان سے مایوس ہو کر یہ خطبہ دیا: اللہ کے بندو، تمہیں کیا ہو گیا؟ جب تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو انکار کر دیتے ہو؟ کیا تم آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی پسند کرنے لگے ہو؟ کیا عزت اور شرافت کی بجائے ذلت اور خواری کو اپنا مقصد بنا چکے ہو؟ جب میں تمہیں جہاد کی دعوت دیتا ہوں تو تم ادھر ادھر دیکھنے لگتے ہو، تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ جب تمہیں بہادری کے لیے بلایا جاتا ہے تو بزدلی دکھانے لگتے ہو، تم خواب غفلت میں ہو۔ میرے ذمہ تمہارے کچھ حقوق ہیں، جب تک تم میرے وفادار ہو میری دعائیں اور نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں، غنیمت کے مال میں اضافہ بھی تمہارے لیے ہی ہے، لیکن میرا بھی تم پر کچھ حق ہے، اور وہ یہ کہ وفاداری کے ساتھ بیعت پر قائم رہو۔ جب میں آواز دوں تو جواب دو، جو حکم دوں اس کی تعمیل کرو۔ یہ تقریر بھی ان کے دلوں پر اثر نہ کر سکی، انہوں نے سنی اور اٹھ کر چلے آئے۔ انہوں نے لڑائی کی تیاری کی اور نہ لڑائی کے لیے نکلنے پر تیار ہوئے، گویا ان کا شام پر حملے کا کوئی ارادہ ہی نہ تھا۔ ان حالات کی بھی کچھ وجوہات تھی۔ نہروان کی جنگ میں ان کے بے شمار عزیز رشتہ دار قتل ہو گئے تھے، جس سے وہ بہت دل برداشتہ تھے۔ دوسری یہ کہ جب سے حضرت علی خلیفہ ہوئے تھے انہیں متواتر لڑائیاں لڑنی پڑ رہی تھی، اور یہ سب لڑائیاں انہیں اپنوں سے ہی لڑنا پڑی، ہر بار ان کے اپنے ہی آدمی عزیز رشتہ دار دوست مارے جاتے رہے۔ یہی وجوہات تھی جن کی وجہ سے اب وہ آپ کو لڑائی کے لیے تیار نہیں پاتے تھے۔ دوسری طرف حضرت علی ان کے خلیفہ تھے، ان کا فرض تھا کہ ان کا حکم مانتے، ان کی مدد کرتے، کیونکہ وہ ناسکزگار ہاتھ میں الجھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے تک کے اسلامی دور میں مسلمان کو صرف کفار سے لڑائیاں لڑنا پڑی تھی، غیر مسلم قبائل میں ان کا خوش اور جذبہ کچھ اور تھا۔ حضرت علی کے ساتھیوں کے لیے ہچکچاہٹ کی ایک اور بھی وجہ تھی کہ یہ کہ وہ بہت سے صحابہ کرام مسلمانوں کی خانہ جنگی سے بالکل علیحدہ ہو گئے تھے، انہوں نے گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ ان صحابہ میں سے کئی نے اپنی تلواریں ہی توڑ دی تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت علی کے ساتھی عراق میں بھی امن کی حالت میں راحت و سکون محسوس کرتے تھے، انہیں مال غنیمت کا حصہ بیٹھے بیٹھائے مل جاتا تھا، اور یہ زندگی انہیں پیاری تھی، اور وہ خیال کرتے تھے کہ اس بے نتیجہ لڑائی سے تو امن کی زندگی بہتر ہے، اس لڑائی میں تو مال غنیمت بھی نہیں ملتا۔ نہروان سے بھاگتے ہوئے بہت سے خارجی آپ کوفے میں ہی تھے، انہوں نے بہت بددلی سے انہوں نے بہت بددلی پھیلائی۔ ایک کام انہوں نے شروع کیا کہ خلیفہ کے خلاف لوگوں کو ابھارنے لگے، یہ کہنے لگے کسی بات میں خلیفہ کا ساتھ نہ دیا جائے۔ یہ لوگ آپ رضی اللہ عنہ کے ساتھ نمازوں میں شریک ہوتے، آپ کے خود باتیں سنتے لیکن پھر عمل نہ کرتے، البتہ آپ رضی اللہ کے خلاف سازش میں ضرور مصروف رہتے۔ آپ نے بھی ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، اور انہیں یہ بھی نظر آ گیا تھا کہ یہی خارجی ان کے قاتل ثابت ہوں گے۔ آپ اکثر فرما کرتے تھے یہ داڑھی یہ اور یہ پیشانی ضرور ان کے ہاتھوں رنگین ہو کر رہے گی۔ غالباً آپ رضی اللہ عنہ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کچھ بتایا ہوگا کہ اس کی موت کس طرح آئے گی۔ ساتھیوں کی نافرمانی سے تنگ آ کر وہ خطبوں میں اکثر یہ بھی فرما کرتے تھے بدبخت نے کیوں دیر لگا رکھی ہے۔ ایک روز خارجیوں میں سے ایک شخص خریس بن رشد سلمی رضی اللہ عنہ اور اعلانیہ کہا: خدا گواہ ہے کہ میں نے آپ رضی اللہ عنہ کی اطاعت کی اور نہ آپ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا: خدا تیرا بیڑا غرق کرے، تم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، اپنے عہدوں کو توڑا، اپنے آپ کو دھوکہ دیتا رہا، آخر تو کیسا ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس نے جواب دیا: اس لیے آپ رضی اللہ عنہ قرآن کے ہوتے ہوئے ثالث مقرر کیا، لہٰذا میں آپ کو ملزم سمجھتا ہوں۔ آپ نے اس کے علاوہ سن کر بھی ناراضی کا اظہار نہیں کیا اور نہ اسے گرفتار کیا، بلکہ اس سے مناظرے کی دعوت دی، یعنی اس سے کہا کہ میرے ساتھ
بحث کر لو، معلوم ہو جائے گا کہ کون غلطی پر ہے۔ اس نے مناظرے کی دعوت منظور کر لی، وہ اپنی قوم کے لوگوں کے پاس آیا جہاں اس کا بہت اثر اور رسوخ تھا۔ اس نے حضرت علی سے ہونے والی بات چیت کے بارے میں انہیں بتایا، پھر رات کی تاریکی میں کوفے سے نکل گیا۔ راستے میں سے دو آدمی ملے، اس نے ان دونوں میں سے ایک یہودی تھا، اس نے ذمی سمجھ کر چھوڑ دیا، دوسرا اجمی مسلمان تھا۔ جب اس نے بتایا کہ مسلمان ہوں تو اس نے حضرت علی کے بارے میں سوال کیا۔ اس نے حضرت علی کی تعریف کی تو اس کے ساتھی اس پر ٹوٹ پڑے اور قتل کر دیے۔ یہودی نے جو اس واقعے کو دیکھتا رہا دیہات کے ایک حاکم کو خبر دی، اس نے حضرت علی کو لکھا، حضرت علی نے ایک فوج بھیجی تھا کہ انہیں تلاش کرے۔ فوج ان خارجیوں تک پہنچ گئی، فوج کے افسر اور خریز بن ارشد سلیم کے درمیان بحث مباحثہ ہوا لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ آخر فوج کے افسر نے مقتول مسلمان قاتلوں کو حوالے کرنے کا مطالبہ کیا، خرید نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر دونوں فریقوں میں جنگ شروع ہو گئی، شام تک سخت مقابلہ رہا۔ شام ہوتے ہی دونوں فریق رک گئے اور خریس اپنے ساتھی کو لے کر بصرے کے حاکم عبداللہ بن عباس کو لکھا کہ اس فوج کی امداد کرے، چنانچہ انہوں نے مدد کی اور فریقین میں پھر جنگ ہوئی، بڑی سخت لڑائی ہوئی۔ خریس کے ساتھیوں میں شکست کے اثار نمودار ہونے لگے لیکن وہ اس مرتبہ بھی رات کے طریقے میں اپنے ساتھیوں سمیت فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اس طرح مختلف قسم کے لوگوں کی ٹولیاں اس کے گرد اکٹھی ہو گئی اور وہ آگے بڑھتا چلا گیا۔ جو وہ آگے بڑھتا گیا، اجمی مسلمان دوسرے بہت سے گروہ اس کے ساتھ ملتے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کی فوج کی تعداد بہت بڑھ گئی اور وہ بڑی اہم شخصیت بن گیا۔ عیسائیوں کی ایک جماعت بھی اس کے ساتھ ہوگی، ان میں سے کچھ ایسے تھے جو مسلمان ہونے کے بعد پھر عیسائی ہو گئے تھے۔ حضرت علی کی فوج خریس اور ان کے ساتھیوں کے تعاقب تھی، چنانچہ ایک دن انہیں اپنے گھیرے میں لے لیا اور زبردست معرکہ ہوا جس میں خریس مارا گیا اور اس کے ساتھیوں کو حضرت علی کے افسران نے گرفتار کر لیا۔ ان میں سے جو مسلمان تھے انہیں چھوڑ دیا گیا اور جو مرتد ہو گئے تھے ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا، وہ جو مسلمان ہو گیا اسے چھوڑ دیا، جو مسلمان ہو اسے قیدی بنا دیا گیا۔ افسر نے اس واقعے کی اطلاع حضرت علی کو دی، پھر قیدیوں نے اور اپنے ساتھیوں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ قیدی تعداد میں 500 تھے، یہ لوگ راہ میں فارس کے ایک علاقے سے گزرے جس کا حاکم حضرت علی کا مقرر کردہ تھا، اس کا نام مسکلہ بن حبیرہ شیوانی تھا۔ قیدی چلا چلا کر اس سے فریاد کرنے لگے، انہیں اس قید سے نجات دلائی جائے۔ اس کی فریاد کرنے کی وجہ تھی کہ قیدی زیادہ تر اس کے قبیلے بکرا بن وائل میں تھے۔ مسکلہ نے حضرت علی کے افسران سے ان قیدی کو خرید لیا اور آزاد کر دیا، لیکن جو قیمت دینی منظور تھی اس کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرنے لگا۔ مسکلہ نے جب قرض ادا نہ کیا تو حضرت علی نے پہلے قرض کی ادائیگی پر اصرار کیا، اس کے بعد ایک آدمی کو یہ ہدایت دی کہ بھیجا کہ اگر ٹال مٹول کرے گا تو مسئلہ کو عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا دینا۔ مسکلہ نے اس پر بھی قرض ادا نہ کیا، آخر اس نے عبداللہ بن عباس کے پاس پہنچا دیا گیا، انہوں نے قرض کی ادائیگی کے مطالبہ کیا لیکن وہ دھوکہ دے رہا کر بھاگ نکلا۔ حضرت امیر معاویہ سے جا ملا، حضرت کے ان کے پاس پہنچ کر اس نے چاہا کہ اپنے بھائی نعیم بن حبیرہ کو بھی اپنے پاس بلا لے، جنرل اس نے ایک عیسائی جلوان کو اس مقصد کے لیے خط دے کر بھیجا لیکن حضرت علی کو اس کی اطلاع ہو گئی، انہیں یہ بھی معلوم ہو گئی جلوان صرف مقصلہ کے بھائی کے نامی ہی خط لے کر نہیں آیا بلکہ جاسوسی کی غرض سے بھی آیا ہے۔ آپ نے اسے گرفتار کر لیا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے، اس کے بعد وہ مر گیا۔ مسکلہ کے بھائی نعیم عبیرہ نے اس واقعے سے متاثر ہو کر کچھ اشعار کہے جن میں اپنے بھائی کو دھوکہ باز اور مکار کا اور عزت کی تعریف کی۔ اس قسم کے حالات تھے جن میں حضرت علی گھر گئے تھے، یعنی ان کے اکثر حاکم بھی مطلب پرست بن کر رہ گئے تھے۔ مقصلہ کے بارے میں آپ نے الفاظ سنا دیے، کام تو اس نے سرداروں جیسا کیا تھا اور بھاگا غلام کی طرح، خدا اسے ہلاک کرے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کا گھر گرا دیا گیا۔ حضرت علی نے مصر کا گورنر قیس بن عبد انصاری کو مقرر فرمایا تھا، وہ بہت تجربہ کار اور حوصلے والے تھے۔ جب حضرت علی نہروان کی جنگ کے بعد کوفے میں اولجھ کر رہ گئے تو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص نے قیس بن عبدہ کو اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے گول مول سے خط لکھ دیا۔ اس پر حضرت معاویہ نے انہیں پیغام بھیجا کر وہ صاف صاف معلوم کرنا چاہتے تھے۔ جواب میں قیس بن عبدہ نے صاف کہہ دیا کہ وہ حضرت علی کی طرف سے حاکم مقرر کیے گئے اور انہی کے ساتھ ہے۔ اسی دوران قیس کے بارے میں لوگوں کو کچھ بدگمانی ہوئی اور انہوں نے ان کی معزولی کا مطالبہ شروع کر دیا۔ حضرت علی قیس کو اچھی طرح جانتے تھے لیکن لوگوں کے اصرار سے تنگ آ کر انہیں معزول کر دیا اور ابوبکر کو مصر کا گورنر مقرر کیا گیا۔ محمد بن ابوبکر ابھی نوجوان تھے اور اتنے تجربہ کار نہیں تھے، حضرت عثمان کی شہادت کے سلسلے میں ان کا نام بھی لیا جاتا تھا۔ قیس بن عبدہ کی برطرفی سے مصر کی حالت بگڑ گئی اور وہ وہاں حضرت عثمان کے خون کے بدلے کا مطالبہ ہونے لگا۔ ہلا دے کر حضرت نے اشتر نفی کو ان کی جگہ حاکم بنا کر بھیجا لیکن ان کا راستے میں ہی انتقال ہو گیا۔ اسی دوران عمرو بن عاص ایک لشکر لے کر مصر پر حملہ آور ہوئے، اس جنگ میں محمد بن ابوبکر قتل کر دیے گئے۔ عمر بن عاص اس روز سے اسلامی حکومت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی، ایک مغربی حصہ جس کے حکمران امیر معاویہ تھے جس میں شام، مصر اور افریقہ کے علاقے شامل تھے، دوسرا حصہ مشرقی حصہ جس پر حضرت علی قابض تھے۔ اس حصے میں عراقی اور فارس کے فتح کیے ہوئے علاقے تھے اور جزیرہ العرب کا حصہ بھی شامل تھا۔ ان حالات میں حضرت علی کو ایک اور الجھن پیش آئی۔ بصرہ کا حاکم آپ رضی اللہ عنہ کے نے اپنے چچا زاد بھائی عبداللہ بن عباس کو بنایا تھا۔ آپ رضی اللہ کی نگاہ میں یہ سب سے زیادہ پسندیدہ تھے، آپ رضی اللہ اور سب سے زیادہ واقف بھی تھے۔
آپ رضی اللہ عنہ کو مدد دینے اور مشورے دینے میں سب سے آگے تھے۔ مصیبت کے دور میں اگر آپ کے اپنے ساتھیوں میں سے کسی پر اعتماد تھا تو عبداللہ عباس اور دونوں بیٹوں پر۔ صفین کی جنگ کے بعد عبداللہ بن عباس نے صاف محسوس کر لیا کہ دنیا بھائی سے منہ سے موڑ کر چکی ہے، زمانہ ان کے خلاف ہو چکے اور معاملات حضرت امیر معاویہ کے حق میں ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں۔ دونوں دوسرے انہوں نے یہ بھی محسوس کیا کہ بھائی ان حالات میں بھی سیدھے راستے پر چلے جا رہے ہیں، نہ خود ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے نہروان کی جنگ کا نتیجہ بھی دیکھ لیا، فتح کے باوجود حالات حضرت کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، گویا بھائی کی ستارہ گردش میں ہے اور امیر معاویہ کی قسمت جاگ رہی ہے، تو بھائی سے زیادہ اپنے بارے میں سوچنے لگے، اور اسی سوچ کے دوران انہوں نے بیت المال کے افسر نے اس پر اعتراض کیا تو انہوں نے بنہایت سختی سے انہیں ڈانٹ دیا۔ بیت المال کے افسر ابو سعود نے اس کی اطلاع ایک خط کے ذریعے حضرت کو دی، انہوں نے خط میں لکھا، ہم نے آپ کی آزمائش کی اور آپ کو زبردست امین اور رایا کا اخوا پایا، رایا کو آپ رضی اللہ بہت کچھ دیتے ہیں اور خود دنیا سے ہاتھ روکتے ہیں، چنانچہ نہ آپ رایا کا مال کھاتے ہیں اور نہ ان کے معاملات میں کوئی رشوت قبول کرتے ہیں، لیکن آپ کے بھائی اور ورنہ آپ کی خبر کے بغیر رقم کھا گئے جن کے ہاتھ میں تھی، اور میں یہ بات بھی چھپا نہیں سکتا، خدا کا فضل آپ کی شامل حال رہے۔ ادھر توجہ فرمائی اور مجھے اپنی رائے لکھیے۔ یہ خط حضرت علی کو ملا تو وہ بہت پریشان ہوئے، اور یہ ان کے لیے ایک اور مصیبت تھی کہ جس آدمی پر انہیں اتنا بھروسہ تھا اس نے بھی امانت میں خیانت کی تھی۔ آپ نے مصیبت پر صبر کیا اور ابو سعود کو لکھا، میں تمہارے خط کا مطلب سمجھ گیا ہوں، تم جیسا آدمی امت اور امام دونوں کے لیے بھلائی چاہنے والوں میں سے ہے، تم نے حق کی حمایت کی ہے، میں نے تمہارے گورنر کو خط لکھا ہے لیکن اس میں تمہارے خط کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا، اگر تمہارے سامنے کوئی ایسی بات ہو جس پر غور کرنے میں قوم کی بھلائی ہو تو مجھے ضرور خبر کرنا، تمہیں یہی کرنا چاہیے اور یہی تمہارا فرض ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے عبداللہ بن عباس کو لکھا، تمہارے بارے میں ایک بات کا پتہ چلا، اگر وہ سچ ہے تو تم نے اپنے رب کو ناراض کیا، اپنی امانت برباد کی، اپنے امام کی نافرمانی کی، لہٰذا تم میرے سامنے حساب پیش کرو اور جان لو کہ اللہ کا حساب لوگوں کے حساب سے زیادہ سخت ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے جواب میں صرف اتنا لکھا، آپ کو جو اطلاع ملی ہے وہ غلط ہے، میرے قبضے میں جو رقم ہے میں اوروں سے زیادہ اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، خدا آپ پر مہربان ہو، آپ بدگمانی کی باتوں میں نہ آئیں۔ ایک بار پھر سختی سے حساب پیش کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے خط میں لکھا، میں تمہیں اس وقت تک نہیں چھوڑ سکتا جب تک تم نے یہ نہ بتا دو کہ تم نے جزیے کی کتنی رقم لی، کہاں سے لی اور اسے کس سلسلے میں خرچ کیا، اگر تمہیں امانت سونپی گئی ہے تو اللہ سے ڈرو، میں نے تم سے اس کی حفاظت چاہی تھی، یہ دولت جس کا بڑا حصہ تم نے سمیٹ لیا حقیر ہے لیکن اس کی ذمہ داری بہت بہت بڑی سخت ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ خط پڑھ کر آپ سے باہر ہو گئے، نہ خود خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے نہ حساب کتاب پیش کیا، انہوں نے کیا تو صرف یہ کہ خود بخود اپنے عہدے سے الگ ہو گئے اور سیدھے مکے چلے گئے اور حرم پاک میں رہنے لگے تاکہ حضرت علی انہیں کوئی سزا نہ دے سکے، لیکن انہوں نے جو سب سے بڑی غلطی کی وہ یہ تھی کہ مال غنیمت میں سے زیادہ سے زیادہ مال جس قدر وہ لے جا سکتے تھے ساتھ لے گئے، مورخوں کا خیال ہے وہ تقریباً 60,000 درہم ساتھ لے گئے تھے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ اس مال میں ان کا جتنا حق ہے اتنا ہی بسرے والوں کا ہے۔ حضرت علی کو جب اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے عبداللہ بن عباس کو لکھا، میں نے تمہیں اپنی امانت میں شریک بنایا تھا، میرے گھر والوں میں تم سب سے زیادہ بھروسے قابل کوئی آدمی نہیں تھا، جو مجھ سے ہمدردی کرتا تھا میری تائید کرتا تھا امانت میں واپس کرتا تھا، لیکن جب تم نے دیکھا کہ بھائی کے اب وہ آ نہیں رہے، دشمن اس پر حملہ آور ہیں، لوگوں نے اس سے آنکھیں پھیر لی ہیں، لہٰذا تم نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیا، نہ ہمدردی کی نہ امانت واپس کی، گویا تم سب کچھ دنیا حاصل کرنے کے لیے کرتے رہے ہو، کیا قیامت پر تمہارا ایمان نہیں، کیا بعد میں بری طرح حساب نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرو، قوم کا مال واپس کرو، اگر تم نے ایسا نہ کیا اور خدا کی قسم مجھے موقع مل گیا تمہارے ساتھ ضرور پورا انصاف کروں گا اور حق حقداروں کو پہنچاؤں گا، ظالم کو ماروں گا اور مظلوم کا انصاف پورا کروں گا۔ ان کے خط کا جواب بھی عبداللہ بن عباس نے تسلی بخش نہیں دیا، عبداللہ بن عباس کے ساتھ چھوڑ دینے سے حضرت علی کی پوزیشن اور کمزور ہو گئی، اس کے بصرے سے نکل جانے کے بعد وہاں کے حالات بہت خراب ہو گئے، ان حالات میں بھی کوفے والے حرکت میں نہ آیا تو ایک دن حضرت علی نے غصے میں آ کر ان سے فرمایا، جہاد جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے، جس نے بیزار ہو کر اسے چھوڑ دیا اللہ اس ذلت اور خوری میں مبتلا کرے گا اور عذاب دے گا، میں نے تمہیں دن رات لڑنے کی دعوت دی، خفیہ طور پر بھی کہا اور اعلانیہ بھی، لیکن تم نے کوئی پرواہ نہیں کی، خدا کی قسم جس قوم کے گھر پر دشمن چڑھ آئے اور وہ ذلیل ہوگی، تم سب نے ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، تم حق پر ہو کر بھی دشمن سے لڑنے کے لیے تیار نہیں، جبکہ وہ لوگ تم سے ہر وقت لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، میں نے موسم سرما میں شام پر حملہ کرنے کے لیے کہا تو تم نے جواب دیا کہ سردیوں کے دن ہے، جب میں نے گرمیوں میں کہا کہ تم لڑو تو تم نے جواب دیا ابھی شدت کی گرمی ہے، تم تو گرمی اور سردی سے بھاگتے ہو، تلوار کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے، تم نے اپنی نافرمانی سے میری تدبیر غلط کر دی، اور یہ اور اس قسم کی تقریریں کچھ لوگوں کے دلوں میں جذبات ضرور پیدا کرتی تھی لیکن ایسے لوگوں کی تعداد آٹھے میں نمک کے برابر تھی، جب کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ہی ان کا ہر حق
حکم دل و جان سے بج رہا تھا، وہ ادھر ادھر پھیلتے جا رہے تھے۔ خارجیوں کو اگر شکست ہو گئی تھی لیکن وہ سب کے سب ختم نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے زندہ تھے اور کوفے کے اندر سازشیں کرتے رہتے تھے۔ بچے ہوئے خارجیوں کے دلوں میں حضرت علی کے خلاف ایک آگ سی بھڑک اٹھی تھی۔ یہ لوگ ٹولیاں بنا بنا کر اور امن و امان تباہ کرتے پھرتے، لوٹ مار کر بازار گرم کر دیتے تھے۔ جب حضرت علی اپنے کچھ وفادار ساتھیوں کو ان کے مقابلے میں بیچے تو وہ مقابلہ کرتے ہوئے منتشر ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کا لشکر جیسے ہی واپس ہوتا، ان کی ایک اور ٹولی کسی اور سمت سے یہی کچھ کرنے لگی۔ ان حالات نے حضرت علی کو مشکل میں اضافہ کر دیا۔ ان حالات میں حضرت علی نے شام پر حملہ کا ارادہ برقرار رکھا۔ اس بار انہوں نے کہا کہ اپنی فوج کے بڑے افسروں اور سرداروں کو جمع کیا۔ یہ لوگ عقل اور غور و فکر کے مالک تھے۔ آپ نے ان کے سامنے صاف صاف باتیں کی اور ان کی تقریر کے الفاظ یہ تھے: لوگوں، اس بیعت کی دعوت خود تم نے مجھے دی اور میں تمہاری بات ٹال نہیں سکا، حالانکہ میں نے خلافت طلب نہیں کی تھی۔ اس کے بعد حملہ آور مجھ پر ٹوٹ پڑے، کچھ لوگوں نے اطاعت قبول نہیں کی، میں نے تمہیں ساتھ لے کر ان کے مقابلے کے لیے نکلا، یعنی شکست دی، اب ایک جماعت باقی رہے گی۔ اس جماعت کا سردار جب اس سے کہتا ہے کہ آگے بڑھو تو آگے بڑھتے ہیں۔ ایک تم ہو، میں تمہیں کہتا ہوں جہاد کے لیے اٹھو، لیکن تم ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میں تمہاری باتوں سے اکتا چکا ہوں، مجھے بتاؤ کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو۔ اگر تمہیں میرے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے چلنا ہے تو میں بھی یہی چاہتا ہوں، اور اگر ایسا نہیں کرنا چاہتے تو بھی بتا دو تاکہ میں فیصلہ کروں۔ خدا کی قسم اگر تم سب اس وقت میرے ساتھ اپنے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے نہ نکلے تو میں تمہارے حق میں بد دعا کروں گا اور اس کے بعد دشمن کی طرف چل پڑوں گا، چاہے میرے ساتھ 10 آدمی ہی ہوں۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا اور تمہارا علاج کیا ہے؟ سرداروں اور افسروں کو حضرت علی سے بڑی شرم محسوس ہوئی اور وہ ڈرے کہ کہیں اپنے ارادے پر عمل کر نہ بیٹھے اور اکیلے یا تھوڑے سے لوگوں کے ساتھ شامیوں سے جنگ کرنے نہ نکل پڑے، اور اس طرح ان کے دامن پر بے غیرتی اور بے شرمی کی داغ نہ لگ جائے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت علی کا پورا پورا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ پھر ہر سردار نے اپنی قوم کو جمع کیا، ان تقریریں کر کے نصیحتیں کر کے جنگ پر آمادہ کیا۔ اس طرح حضرت علی کے لیے ایک مقبول فوج تیار ہو گئی جس نے مر مٹنے کا عہد کیا۔ حضرت علی نے موکل بن قیس کو دیہاتیوں پر میں بھرتی کے لیے بھیجا تاکہ کوفے کی فوج میں اور اضافہ ہو جائے۔ آپ نے عراق سے آگے مشرقی علاقے کے گورنر کو بھی لکھا کہ اس لڑائی کے لیے ساتھ دے۔ پھر زیاد بن خسرو کو کچھ آدمی دے کر ہر اول دستے پر طور پر روانہ کیا۔ حضرت علی ان تیاریوں میں مصروف تھے، ان کی منزل کے سامنے تھی، لیکن قدرت کے ایک اشارے نے ان کی اور اہل عراق کی تدبیروں کو ملیا میٹ کر دیا۔ جن دنوں حضرت علی شام پر حملے کی تیاری میں مصروف تھے، انہی دنوں کچھ خارجی حج کے لیے نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے حامی ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں کو عمارت کے لیے ایک امیر کو مخاطب کرنا پڑا جو کسی جماعت کا نہ تھا۔ یہ ان خارجیوں کو بہت برا لگا، ساتھ ہی انہیں نہروان کی جنگ اور دوسرے مارک کا یاد، اگر وہ وہاں مشورہ کرنے لگے کہ کیوں نہ امت کو مختلف گروہوں میں بانٹ سے نجات دلائی جائے اور کیوں نہ ان 3 آدمیوں کو قتل کر دیا جائے جو اس جھگڑے کے جڑ میں ہیں۔ ان کے خیال میں جھگڑے کی جڑ یہ 3 آدمی تھے: حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور عمر بن عاص۔ عمر بن عاص حضرت امیر معاویہ کے کاموں میں بہت دخیل تھے، چنانچہ ان میں سے ایک نے حضرت علی کو قتل کر دینے کے لیے اپنے نام پیش کیا۔ حضرت عبد الرحمن عبد المجد یہ قبیلہ مراد کا ساتھی تھا۔ دوسرے نے حضرت امیر معاویہ کے لیے اپنا نام دیا، یہ حجاج ابن عبداللہ السری تھا، اس کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ تیسرے نے عمر بن عاص کے لیے اپنا نام تجویز کیا، اس کا نام عمر بن بکریا ابن بکیر تھا، یہ بھی نسلہ تمیمی تھا۔ تینوں نے اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ ایک مقررہ دن پر اپنا کام پورا کر دیں گے۔ ان لوگوں نے قتل کا وقت اور تاریخ بھی آ، مقرر کر دی، یعنی 27 رمضان کی صبح کو نماز کے لیے نکلنے کے موقع پر۔ یہ لوگ اس کے بعد چند ماہ مکے میں مقیم رہے اور پھر ماہ رجب میں عمرہ کرنے کے بعد الگ الگ نکلے تاکہ جو ارادہ کر چکے اسے پورا کرے۔ حضرت امیر معاویہ کا حملہ آور مقررہ تاریخ اور ٹھیک وقت پر پہنچا لیکن کامیاب نہ ہو سکا، کیونکہ اس روز امیر معاویہ نے ذرا پہن رکھی تھی اور وار کا بھرپور نہ پڑ سکا اور حملہ آور کو قتل کر دیا گیا۔ عمر بن عاص کا قتل بھی ٹھیک وقت پر پہنچا لیکن وہ بھی ناکام رہا، اس لیے کہ اس دن بیماری کی وجہ سے عمر بن عاص نماز کے لیے نہیں آ سکے اور اپنے محافظ خارجہ بن حذیفہ کو اپنا نائب مقرر کر دیا تھا، چنانچہ حملہ آور کا وار اس پر پڑا اور وہ مر گیا۔ بعد میں عمر بن عاص نے حملہ آور کا کام تمام کر دیا۔ اب رہا بلجم، اس نے کوفے میں قیام کیا اور مقررہ وقت کا انتظام کرنے گیا۔ وقت قریب آیا تو رات کے آخری حصے میں موقع پر پہنچ گیا اور حضرت علی کے نکلنے کا انتظار کرنے لگا۔ آپ رضی اللہ عنہ نکلے اور لوگوں کو نماز کے لیے آواز دینے لگے، اتنے اپنے ملجم میں اپنی تلوار سے آپ پر وار کر دیا، تلوار پیشانی پر پڑی اور دماغ تک پہنچ گئی، وار پڑتی ہی حضرت علی گر گئے اور فرمایا حملہ آور بھاگنے نہ پائے۔ عبد الرحمن اپنے ملجم کو پکڑ لیا گیا، حضرت علی کو لوگ گھر کے اندر لائے، کہا جاتا ہے کہ جب اپنے ملجم نے آپ پر وار کیا تو اس وقت آپ یہ کہہ رہے تھے: نماز، اے لوگوں نماز۔ آپ رضی اللہ عنہ کو گھر میں لا کر لٹا دی گیا تو انہوں نے اپنے فرزندوں اور دوسرے لوگوں سے فرمایا: خبردار، میرے قاتل کو اچھا کھانا کھلانا اور عزت کے ساتھ رکھنا، اگر میں اچھا ہو گیا تو اس کے معاملے میں خود غور و فکر کروں گا، معاف کر دوں گا یا بدلہ لے لوں گا، اگر میں نہ بچ سکا
تو اس سے بھی مار ڈالنا اور کچھ زیادہ نہ کرنا، اللہ زیادتی کرنے والوں میں نہیں پسند نہیں کرتا۔ قاتل کے ناک کان نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تم کاٹنے والے کتے کے ساتھ بھی ایسا سلوک نہ کرو۔ آپ آپ ابن ملجم کے وار کے بعد 2 دن اور 1 رات زندہ رہے، اس کے بعد دوسری رات میں انتقال کر گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ رضی کا دور خلافت اگر جہاں پورا کا پورا خانہ جنگی میں گزرا، تاہم آپ رضی اللہ عنہ نے دینی امور اور لوگوں کی بھلائی کے کاموں کی طرف بھی توجہ دی۔ آپ رضی اللہ کبھی ممبر پر بیٹھ کر اور کبھی کھڑے ہو کر وعظ کرتے، ان کی خیریت اور ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے، کوئی شخص اپنے دین یا دنیا کے بارے میں کوئی ضرور بات پوچھتا اسے بتاتے، یا بازاروں میں گشت بھی لگاتے اور لوگوں کو اللہ سے ڈراتے، انہیں قیامت کی یاد دلاتے اور حساب کتاب درست رکھتے، کیا ہدایت فرماتے، خرید و فروخت کے موقع پر ان کی نگرانی کرتے، بازاروں میں چلتے ہوئے بلند آواز میں کہتے، لوگوں خدا سے ڈرو، ناپ تول پورا کرو، اگر لین دین گفتگو میں کسی کو بےہودہ پاتے تو ڈانٹ ڈپٹ کر اور درے سے ٹھیک کرتے۔ آپ کو بازار سے کوئی چیز خریدنا ہوتی تو کسی ایسے دکاندار سے خریدتے جو آپ کو پہچانتا نہ ہو۔ آپ رضی اللہ کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی سودے میں انہیں امیر المومنین ہونے کی وجہ سے رعایت کرے، جب تک لوگوں کی دینی جذبہ خدمت پوری نہ کر لیتے مطمئن نہ ہوتے۔ چنانچہ لوگوں کو نماز پڑھاتے اور اپنے قول اور عمل سے انہیں تعلیم دیتے، فقیروں اور مسکینوں کو رات کا کھلانا کھلاتے، ضرور مندوں اور مستحقوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کرتے، اور تہجد کی نماز ادا کر رات زیادہ ہونے پر آرام فرماتے، پھر صبح اندھیرے ہی مسجد میں چلے جاتے اور بلند آواز میں فرماتے، نماز لوگو نماز، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے، اس طرح دن رات میں کسی بھی وقت آپ اللہ کی یاد میں غافل نہ رہتے، تنہائی میں بھی اسے یاد کرتے، اور اس وقت بھی جو ہوتے اور لوگوں سے کہتے، لوگوں مجھ سے دینی مسائل پوچھتے رہو کرو۔ صوبوں اور دیہاتوں سے جتنا مال بھی آپ تک پہنچتا اسے اسی وقت تقسیم کر دے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ، لوگوں میں مال برابر تقسیم کرتے۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور اپنی ضرورت بیان کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مستحق جان کر حکم دیا کہ انہیں کپڑا اور کھانا اور کچھ مال دیا جائے، لیکن دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا کہ اسے کچھ مال زیادہ دیا جائے، کیونکہ وہ عرب ہے اور اس کی ساتھی عربی نہیں ہے۔ آج وسلم نے تھوڑی سی مٹی ہاتھ میں لی اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، اطاعت اور پرہیزگاری کے علاوہ اللہ تعالیٰ کسی کو کسی دوسرے سے بہتر خیال نہیں فرماتا، یعنی عرب اور غیر عرب ہونا کوئی معانی نہیں رکھتا، اللہ کے ہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ حضرت علی اپنے حاکموں پر کڑی نظر رکھتے تھے، حساب کتاب میں ان سے بڑی سختی کا معاملہ فرماتے تھے، لوگوں کے حقوق کی جو ذمہ داری ان پر تھی پورا کرتے میں نہایت شدت اور پوری توجہ دیتے، چنانچہ گورنر مقرر کرتے وقت ہر گورنر ایک تحریر اقرار نامہ دیتے جو وہ لوگ پڑھا کر سنایا کرتے، بعد میں جو لوگ اقرار کرتے تو وہ گورنر لوگوں کے درمیان ایک معاہدے کی صورت تیار کر لیتا، یعنی گورنر اس کے خلاف ورزی بیان کرتا اور لوگوں کو اس کے خلاف ورزی کرنے دینے کا، حاکم خلاف ورزی کرے تو اسے سزا دی جائے، لوگ غلطی کریں تو حاکم انہیں سزا دے، حکموں کی جانچ پڑتال کرنے کے لیے آپ کچھ انسپیکٹر بھی مقرر کرے تھے، یہ انسپیکٹر آپ کو معاملات کی رپورٹ دیتے رہتے تھے۔ ان میں سے بعض انسپیکٹر اپنا کام خفیہ طور پر کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر آدمی حاکم سے جواب طلب کر سکتا تھا۔ ایک مرتبہ کسی صوبے کے حاکم کے پاس آیا اور بتایا کہ ان کے شہر میں ایک نہر تھی جو اب شکستہ ہو چکی ہے، اگر اسے کھود کر دوبارہ شروع کر دیا جائے تو انہیں اور دوسرے سالوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی درخواست کی کہ حضرت علی اپنے حاکم کو یہ بھی لکھتے ہیں کہ نہر کھودنے کے سلسلے میں ان سے مدد لیجیے۔ آپ نے یہ تو منظور کر لیا کہ نہر کھودی جائے، لیکن ان سے بیگار لینا پسند نہ کیا، یعنی نہر ان سے کھودوانا پسند نہ کیا۔ تو یہ آج کا ہمارا قصہ تھا جو میں نے سنایا، تو السلام علیکم۔ الحمد للہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی علی رسول الکریم۔ یہ تھی جی آج کی ہماری کتاب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب اشتیاق مذہب۔ ہم نے اس کو نیٹ پہ گول مغل میں سرچ کیا لیکن پی ڈی ایف میں نہیں ملی۔ یہ ہے نومی بھائی کتابی ہیرا جن کو ہم نے کہا ہے، ان کی یہ پہلی کتاب ہے۔ آپ اس دور میں کتنے صفحات پہ کتاب ہے یہ؟ 94 تقریباً۔ الحمدللہ یہ تقریباً 1 گھنٹے میں مکمل ایک ہی نشست میں کتاب پڑھی گئی ہے، اور 1 گھنٹہ اور 20 منٹ کے لگ بھگ ٹائم ہوا ہے، اور زوم پہ بھی ویڈیو کے ذریعے ریکارڈ کی گئی۔ مقصد خلاصہ یہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور باقی صحابہ کرام سے بھی ہم سب محبت کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپس میں جنگیں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کے میں جو ہے پیچھے لگ جائیں، ایک دوسرے کی تنقید کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام
ابو بکر صدیق عمر اور تمام صحابہ اہل بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. مغل ہوم قرآن اکیڈمی کے زیر اہتمام یہ سیشن ریکارڈ کیا گیا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.